بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ کہانی حکایات شیریں سے لی گئی ہے۔ دو چوہوں میں آپس میں گہری دوستی ہو گئی، اور ایک چوہا تو شہری تھا جبکہ دوسرا چوہا ایک جنگل میں رہتا تھا۔ ایک دن جنگلی چوہے نے شہری چوہے سے کہا، ہماری اتنی اچھی دوستی ہے اور ہم کافی دیر سے ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن ہم نے دعوتیں ایک دوسرے کی کبھی نہیں کی، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ہاں تشریف لاؤ اور میرے گھر میں دعوت کو تناول فرماؤ۔ شہری چوہے نے جب اس کی یہ بات سنی تو اس نے کہا، اتنے دل سے اور خلوص سے اگر دعوت دے رہا ہے تو ضرور جانا چاہیے۔ اس نے کہا، جی میں بالکل آپ کے جنگل میں ضرور آؤں گا اور آپ کی دعوت کے مزے لوٹوں گا۔ تو خیر، جب شہری چوہا جنگلی چوہے کے گھر آیا تو جنگلی چوہے نے اپنی دعوت میں اس کو کچھ روٹی کے ٹکڑے، پھلوں کے چھلکے، باجرہ، جوار، پرانی کتاب کی جلد کا ایک ٹکڑا سامنے پیش کر دیا۔ یہ سب چیزیں دیکھ کر شہری چوہے ایک دم سٹپٹا گیا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ کیا کھائے اور کیسے کھائے۔ شہری چوہے نے ایسی چیزیں کبھی نہ دیکھی تھیں، نہ کھائی تھیں، لہٰذا وہ بہانہ کر کے اٹھ گیا، جو تھوڑا بہت چکھا اور کہا کہ بس تکلیف کا بہت شکریہ، مہربانی، آپ نے اچھی دعوت کی ہے اور اپنے گھر کی راہ لی۔ پھر چند دن بعد کچھ یوں ہوا کہ جس گھر میں شہری چوہا رہا کرتا تھا، اتفاق سے اس میں شادی رچی ہوئی تھی۔ قورمے، پلاؤ کی دیگیں کھٹکنے لگیں، طرح طرح کے کھانے، قسم قسم کی مٹھائیاں، رنگ رنگ کے پھل مہمانوں کے لیے جمع ہوئے۔ شہری چوہے نے دل میں کہا، موقع اچھا ہے، جنگلی دوست کو بلانا چاہیے اور اس دعوت میں اس کو بھی شریک کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر سیدھا جنگل کو بھاگا، دعوت کا پیغام دوست کو دیا اور وہ بہت خوش ہوا، اس کا شکر ادا کیا اور ساتھ ہو لیا۔ وہ دونوں اچھلتے کودتے شہر آئے۔ گھر پہنچے تو یہاں کے سامان دیکھ کر جنگلی چوہے کی آنکھیں کھل گئیں۔ ایک کوٹھڑی میں کھانے کا سامان جمع تھا۔ شہری چوہے نے اس کی طرف اشارہ کیا، دونوں بے دھڑک اس میں گھس گئے۔ شہری چوہے نے جنگلی چوہے سے کہا، دوست لو، یہاں تو ہر قسم کا سامان ہے اور خوب مزے اڑاؤ اور جی کھول کر کھاؤ۔ جنگلی چوہے نے یہ نعمتیں خواب میں بھی نہ دیکھی تھیں، کبھی اس دیگ میں منہ ڈالتا، کبھی اس جگہ جا کے منہ مارتا۔ اتفاق سے باورچی نے کسی ضرورت سے دروازہ کھولا۔ چوہا آہٹ پا کر بھاگا، باورچی کے ہاتھ میں چھری تھی اور باورچی نے ایسا تاک کر نشانہ لگایا کہ اس چھری سے جنگلی چوہے کی دم کٹ کے الگ ہو گئی۔ وہ بیچارہ ادھر ادھر دوڑتا پھرتا اور اپنی دم کے بغیر ہوش و حواس کھو بیٹھا اور بنا دم کے ہی جنگل کی راہ لی اور بھاگتا جاتا تھا۔ اور جب جنگل کے جانوروں نے دیکھا کہ اس بیچارے کی دم ہی کٹ گئی ہے تو انہوں نے کہا، او چوہے بھیا، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ سنا ہے شہر گئے تھے۔ چوہا تھا کہ بھاگتا ہی جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا، اپنے گھر کی روکھی سوکھی پرائے گھر کے قورمے پلاؤ سے ہزار درجے بہتر ہے۔ تو دوستو، اس حکایت سے ہمیں یہ درس حیات ملتا ہے کہ غیروں کی چپڑی روٹیوں سے اپنی روکھی سوکھی ہی بہتر ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ عرفان فانی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔